السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس مقدس مقام کی سیر کروائیں گے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اور جو کروڑوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ صرف ایک عمارت کا نام ہی نہیں بلکہ یہ تاریخ کا وہ عظیم باب ہے جس کے ذرے ذرے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی یادیں بسی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ جب مسجد اقصیٰ کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف اور صرف وہی سنہری گنبد والی عمارت آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پورا 144 کنال کا احاطہ ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اس احاطے کے اندر سنہری گنبد والی عمارت کو کعبۃ الصخرا کہا جاتا ہے، جبکہ چاندی کے رنگ والے گنبد والی عمارت کو مسجد قبلی کہا جاتا ہے جہاں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے برکت والا بنایا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہی وہ مقام ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 16 سے 17 ماہ تک اسی مقدس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کا وہ عظیم واقعہ یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے اور اسی مسجد اقصیٰ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اس لیے اسے امام الانبیاء کی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت کے لیے خاص طور پر سفر کر کے جانا چاہیے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سن کر 637 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس پر امن طریقے سے مسلمانوں کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہاں کی چابیاں لیں اور انصاف کا وہ مقام قائم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب صلیبیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر تاریخ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد دیکھا جس نے اپنی شجاعت اور ایمان کی طاقت سے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروایا اور یہاں ایک بار پھر اذان محمدی کی گونج سنائی دی۔ آج مسجد اقصیٰ ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، لیکن اس کی روحانی اور تاریخی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں آج بھی وہی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مقام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں یہاں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے جہاں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا خاتمہ بھی اسی سرزمین کے قریب ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ مسجد نہ صرف ہمارے ماضی بلکہ ہمارے مستقبل سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ بیت المقدس کی مٹی میں سینکڑوں صحابہ کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ مدفون ہیں جنہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ جب بھی کوئی مسلمان یہاں قدم رکھتا ہے اسے ان عظیم ہستیوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں اور یہاں کی فضاؤں میں آج بھی ایک خاص قسم کا سکون اور روحانیت محسوس کی جا سکتی ہے جو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ملتی۔ اسی لیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔